بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصی سے متعلق ایک اہم حدیث۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد نبوی افضل ہے کہ مسجد بیت المقدس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں پڑھی گئی 4 نمازوں کے برابر ہے۔ ویسے وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ ایک مومن کے لیے اتنی جگہ بھی ملنا مشکل ہوگا کہ وہاں سے بیت المقدس کو دیکھ لے۔ اگر صرف اتنی جگہ بھی مل جائے تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس وقت بیت المقدس مسلمانوں کی پہنچ سے بہت دور تھا اور اس پر دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت یعنی روم کا قبضہ تھا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں نماز کی اہمیت اور مسلمانوں کے دل میں اس کی محبت کی یہ خبر دنیا گویا بیت المقدس کے فتح کی خوشخبری سنانا تھا اور یہ واضح کرنا ہے کہ بیت المقدس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق و فاروق و رضوان اللہ علیہما کی پہلی کوششوں میں بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ چنانچہ بیت المقدس سن 15 ہجری عہد فاروقی میں فتح ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیت المقدس سے متعلق معلومات کا اہتمام کرنا اور یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے اس کی اہمیت بیان فرماتے تھے، اس کی عظمت کا ذکر کرتے تھے۔ تبھی تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ شاید بیت المقدس کی اہمیت مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے مسجد اقصی کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں اس کا ایک بڑا مقام ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے دل میں باقی رہے گا۔ مسجد اقصی کی فضیلت اور اس میں نماز کے اجر کا زیادہ ہونا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالنَّعْمُ الْمُصَلِّحُ، وہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 250 گنا زیادہ ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا، اب اگرچہ اس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا ہے لیکن اس کی اہمیت باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ بہت ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ یہ مقدس زمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد بھی انہیں رہائش نصیب نہ ہوگی، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ہوگی کہ ایک مسلمان کے لیے کچھ
دور پر صرف اتنی زمین کا مل جانا وہاں سے بیت المقدس کو دیکھ سکے، یہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہوگا۔ نیز مسلمانوں خصوصاً بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی خدمت اور اس کا دفاع تمہارے لیے باعث شرف ہے۔ سن 1948 میں یہودیوں نے فلسطین میں اسرائیلی حکومت کی بنیاد ڈالا اور سن 1967 میں قدس پر حملہ کر کے یہود نے اپنا قبضہ فلسطین اور خاص کر قدس پر مستحکم کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہی بیت المقدس کو مکمل اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس طرح یہود کی یہ پلاننگ ہے کہ مستقبل قریب میں قدس اور مسجد اقصی کے قریب کوئی مسلمان نہ رہ جائے، تاکہ بیت المقدس سے متعلق انہیں اپنی من مانی کرنے اور اسے ڈھا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار کرنے کا موقع ہاتھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ